برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بری کر دیا۔ اب یہ اس خبر کا ٹائٹل تھا، میں وربیٹم آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا رپورٹنگ کا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے اوپر نمبر 1 برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اس کے بعد وہ اس میں بری بھی ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سوال کرتے کہ شہباز شریف کے اوپر برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کون سا کیس تھا، کس عدالت میں چل رہا تھا، کب وہ چارج ہوئے، کب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اچانک آل آف سڈن شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے کی خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں کل میڈیا پہ بھی آیا اور میں نے آ کے وہ سارا جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا جس کی بابت یہ ساری بات تھی وہ بات ہوئی۔ میں نے کل رات کو اسی چینل کے پروگرام کے اندر جو رپورٹر ہیں ان سے یہ پوچھا بھی بار بہا کہ وہ جو فیصلہ جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بری ہو گئے ہیں، بری ہو گئے، وہ فیصلہ ہی آپ شیئر کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے، بہرکیف وہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ آج میں آپ سب دوستوں سے وہ فیصلہ بھی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ رات دیر گئے، پھر میں نے نیشنل کرائم ایجنسی سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے وہ مجھے میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر بھی ملا، اور اب اس کی پوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ آپ لوگوں سے میں نے پی ٹی وی کے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ شیئر کر لیں، میں بھی اس کو خود فیصلے کو ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ اس کا ہے، اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے، 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سولسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا۔ ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے۔ میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشیس ٹرانزیکشن۔ کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے، اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1 بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے، دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا نا انصافی کریں۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے، شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے۔ اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا۔
یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر دو اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان دو بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا. اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004. ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے، اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے، اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی، اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ثبوت ہے. اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز، اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز، یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز، اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی. وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلمان شہباز کا. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے AFO کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ NCA کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے TT کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی TTs آئی، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی TTs آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی TTs آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی TTs آئی. آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں.
یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے. شہباز شریف اور ان کے بچے، منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے، جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں، اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں، اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو شوگر ملز کے ملازمین، چھوٹے ملازمین 20,000 15,000 کی تنخواہ والے، ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. وہ جو کیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب ان تمام کیسز کے اندر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے اس کے اندر. مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، 2 مقدمات ہیں اس وقت شہباز شریف فیملی کے اوپر. ایک میں چلان داخل ہو چکا ہے، گواہ گزر رہے ہیں، ریفرنس داخل ہو چکا ہے، وہ نیب کی عدالت کے سامنے چل رہا ہے. دوسرا بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے. لندن میں جہاں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اے ایف او بھی شہباز شریف کے خلاف نہیں تھا، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے خلاف تھا، لیکن وہ اے ایف او لفٹ ہوتا ہے تو شہباز شریف سرخرو ہو گئے. میں حیران ہوں اس لاجک کے اوپر جو مجھے آج تک سمجھنے میں نہیں آئی. تو میرا مقصد آپ کو یہی کلیریفائی کرنا تھا. میں یہ جو آرڈرز ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دے دیں گے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.